اردو کا محاورہ لیکن پیارا محاورہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تمہارا رزق وہ ہے جو تیرے نصیب میں ہو. آپ کی جیب میں بھلے 10,000 ہوں، رزق وہ ہے جتنا تو استعمال کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی جیب میں 10,000 ہو، راستے میں کوئی غریب آیا، آپ نے اس سے 1,000 نکال کے اس کو دیا تو مال تیرا تھا، رزق کس کا بنا؟ رزق کسی اور کا بنا ہے. تمہاری جیب میں لیکن رزق کس کا ہے؟ کسی اور کا ہے. روٹی لینے جاتے ہو رزق کسی اور کا بنتا ہے، خیرات کرتے ہو رزق کسی اور کا بنتا ہے. تو اسی طرح کسی کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہے، جسے محسوس ہو رہا ہے میرا ہے، پر جب مر جائے گا رزق کس کا بنے گا؟ اولاد کا بنے گا. یہ تیرا رزق تھا ہی نہیں. کسی نے کہا کہ مولانا دعا کرے اللہ 500 گز کا گھر دے، فلاں کے پاس 1000 گز کا گھر ہے، 1500 گز کا گھر ہے. کہا کہ 1000 گز کا گھر ہونا یہ مال ہے. کہ پھر رزق کیا ہے؟ فرمایا رزق وہ ہے کہ رات کو جتنی زمین پہ سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے. آپ مختلف سوسائٹیز میں جائیں، ڈی ایچ اے میں آئیں، نیو رزوی آئیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے بنگلو خالی پڑے ہوئے ہیں. جناب یو کے بیٹھا ہوا ہے، جناب یورپ بیٹھا ہوا ہے، جناب آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، یہاں بڑے بڑے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں. ڈی ایچ اے تو پورا بھرا ہوا ہے. اور وہ بڑے بڑے گھر خریدے اس نے، مال اس نے جمع کیا. آج رزق نوکروں کا بنا ہوا ہے. آج وہاں رہتے کون ہے؟ نوکر اور جا کر رہتے ہیں. جناب کا رزق کہیں اور تھا، وہاں بیٹھا ہوا ہے. تبھی فرمائے ہو سکتا کسی کی زندگی لمبی ہو پر زندگی بابرکت نہ ہو. تبھی دعا کرو اے خدا کم بھی زندگی دے پر زندگی بابرکت عطا کرنا. ہو سکتا ہے کسی کی 100 سال دنیا میں جیے پر زندگی بے برکت جی کر جائے، لیکن آؤ کربلا حسین میں 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن زندگی کتنی بابرکت ہے کہ 1400 سال گزر گئے، دنیا کو حاجتیں بھی دے رہا ہے، مومنوں کو ہدایتیں بھی دے رہا ہے. یہ زندگی بابرکت ہے. تبھی کہا دعا کرو تیری گھڑیوں میں برکت عطا کرے، تیرے لمحوں میں برکت عطا کرے، تیرے مال میں برکت عطا کرے، تیرے اولاد میں برکت عطا کرے. ہو سکتا ہے کسی کے 11 بیٹے ہوں لیکن یہ بیٹے باعث برکت نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی کا 1 بیٹا ہو لیکن ایسا قابل ہو کہ وہ بیٹا 11 پہ بھاری ہو جائے. تو دعا کرو خدا کیا عطا کرے؟ بابرکت عطا کرے. بیٹیاں تو بہت تھیں لیکن سیدہ جیسی بابرکت بیٹی اگر کسی کو مل جائے تو ام ابیہا بن جاتی ہے. اکبر جیسا بیٹا کسی کو مل جائے، عباس جیسا بھائی کسی کو مل جائے تو قمر بنی ہاشم بن جاتا ہے. تو خیر میں اور مال میں اور رزق میں اور برکت میں یہ تسلسل اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو فرمایا خیر سے مراد کیا ہے؟ وہ برکت زندگی. اب برکت کسے بولتے ہیں؟ کہ اولاد بابرکت، زوجہ بابرکت، شوہر بابرکت، مال بابرکت، گھر بابرکت. فرمایا جب برکت ہوتی ہے تو اس میں سکون ہوتا ہے. برکت کی نشانی کیا ہے؟ ہاں کوئی انسان بڑے بڑے بنگلوں میں رہے پر رات کو نیند ہی نہ آئے، بندہ بے سکون ہے. تو بڑے گھر کا فائدہ کیا؟ اور کوئی جھوپڑی میں سوئے بڑے سکون سے سوئے. کوئی بڑے بڑے سفرے لگے ہوں، طعام لگے ہوں لیکن کھا نہ سکے، بے چین ہو. اور ایک بندہ دال روٹی بھی کھائے تو بڑے سکون سے کھائے. کسی کے اتنے بیٹے ہوں پر پریشان ہو، مولانا نسلیں بات نہیں سنتی، بیٹا نافرمان ہو گیا، نشے میں پڑ گیا، مختلف بیماریوں میں پڑ گیا. تو اولاد تو ہے لیکن قرۃ اعین نہیں ہے. فرمایا بہترین اولاد وہ جو قرۃ اعین ہو، انسان کی آنکھوں کے لیے کیا ہو؟ باعث ٹھنڈک ہو. عجب ہے قرآن کی آیت کہا ہم نے تجھے حکم دیا کہ شادی کرو، اور ہم نے شادی میں کیا رکھا؟ لتسکنوا. ہم نے اس رشتے ازدواج میں تمہارے لیے کیا رکھا؟ سکون رکھا. آج جوان سے پوچھو شادی ہوئی کیا ماحول ہے؟ کہتے ہیں مولانا وہ پہلا والا سکون بھی تباہ ہو گیا ہے. تو یہ سکون تباہ کیوں ہوا؟ کیونکہ رشتے بابرکت نہیں تھا، وہ تعلق ایسا نہیں بنا جو بابرکت ہو تاکہ آپ کو کیا عطا کرے؟ سکون عطا کرے. اسی طرح اولاد وہ جو ماں باپ کو سکون دے. جناب سکینہ کا لقب کیا ہے؟ سکینہ. سکینہ تو ابھی اپنے بابا کے دل کا چین. اکبر کیا ہیں؟ بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک. عباس کیا ہیں؟ قمر بنی ہاشم، جس کو دیکھ کے انسان کو کیا ملے؟ سکون ملے. مال وہ جو سکون دے، گھر وہ جو سکون دے، رشتہ وہ جو سکون دے. رسول اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں سکون لیتے ہیں نا. سیدہ آتی ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ سکون لے رہے ہیں نا. عالم و آدم کی پریشانیاں ہوں لیکن سیدہ کو دیکھ کے رسول کے وجود میں کیا آ جاتا تھا؟ سکون آ جاتا تھا.
زوجہ ایسی سیدۃ النساء العالمین کہ علی اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے تھے جب گھر میں آ کے نگاہ چہرے سیدہ پہ پڑ جاتی تھی. اللہم صلی علی محمد. یہ تو حدیث بھی امیر المومنین کی فرماتے ہیں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، کمولا کیسا ہونا چاہیے. امام نے جو عورت کے لیے مثال دی، فرمایا مرد جب تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر جائے تو عورت کا چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. ہاں. آج تو پھول کم، معاشرہ رد و بدل میں چلا گیا نا. مولا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا باہر اگر بارش ہو، تیرے چپل پہ کیچڑ لگے تو کیا کرے گا؟ کہ مولا گھر میں جانے سے پہلے چپل کو صحیح سے جھاڑوں گا تاکہ وہ ساری کیچڑ ویچڑ نکل جائے، باہر نکال کے پھر اندر جاؤں گا. کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرے کی ساری پریشانیاں گھر کے دروازے پر رکھے اور سکون کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو جائے. یہ نہیں باہر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جاب کا مسئلہ ہوا، آفس میں کسی نے تنگ کر دیا، اسٹاف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب سارا غصہ کس پہ جا کے نکالے؟ بیوی پہ نکالے، بچوں پہ نکالے کہ جناب میں تھکا ہوا آیا ہوں، ٹوٹا ہوا آیا ہوں، پریشان آیا ہوں. اب بچوں نے سر کھانا شروع کر دیا ہے، میرے سر میں درد ہے. وہ سارا شور کہاں مچا ہے؟ گھر میں مچا. امام فرماتے نہیں، یہ گھر کو باسکون نہیں بنا سکتا. زوجہ فرما کھلے ہوئے پھول کی طرح، یہ باعث سکون ہے. مال وہ جو رزق بابرکت ہو، یہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ سکون عطا کرے گا. تو خیر سے مراد ہے ایک ایسی چیز جو انسان کو کیا عطا کرے؟ سکون عطا کرے. بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود امام زمانہ. اگر اس امام کو تو نے مان لیا تو تمہاری زندگی میں کیا آنا چاہیے؟ سکون آنا چاہیے. اگر اہل بیت کو ماننے کے بعد بھی میں بے سکون رہوں تو پھر ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر خدا کو ماننے کے بعد بھی بے سکون رہوں تو فائدہ کیا؟ وہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتا. یہ ذکر ہے جو دلوں کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے. کہ رسول فرماتے ہیں ساری تھکاوٹوں کے باوجود جب گھر آتا تھا تو نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، میری ساری تھکاوٹیں کیا ہو جاتی تھیں؟ دور ہو جاتی تھی. کیونکہ محبوب اسے کیا دے رہا تھا؟ سکون دے رہا تھا. عاشق ہو، معشوق کا چہرہ دیکھے اور سکون نہ ملے، محب ہو اور محبوب کی محفل میں بیٹھے اور سکون نہ ملے، کیسے ممکن ہے؟ عشق انسان کو سکون دیتا ہے، محبت انسان کو سکون دیتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں کیا رکھا؟ سکون. سکون کیوں رکھا؟ کیونکہ باعث مودت ہے. اور یاد رکھنا محبت یک طرفہ ہوتی ہے، محبت سکون نہیں دیتی، مودت سکون دیتی ہے. ہاں، محبت تو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، محبت تو سکون کو چھین لیتی ہے. کیونکہ محبت یک طرفہ ہے. آپ نے کسی سے محبت کی، اس نے کی کہ نہیں. مذہان بڑے بزرگ بتاتے تھے کہ جناب کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا تھا تو کہتے تھے جناب مسئلہ حل ہے، کہاں 50% حل ہے، 50% باقی رہتا ہے. 50% کا مطلب ہم تو راضی ہیں، آگے کا پتہ ہمیں نہیں ہے. تو یک طرفہ محبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ بے سکون بنا دیتی ہے. دو طرفہ محبت کو مودت بولا جاتا ہے. تو بھی محبت کرے، وہاں سے بھی محبت آئے. ابھی یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، کہا میری آل سے کیا کرو؟ مودت کرو. اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں خدا کس کا ذکر کروں گا؟ تیرا ذکر کروں گا. تو فرمایا جس نے وجود مبارک امام زمانہ کو مانا، خدا کیا عطا کرے گا؟ سکون عطا کرے گا. اگر اسی سکون کو انسان سمجھ جائے، ہماری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ خدا نے سب سے زیادہ سکون اگر کسی چیز میں رکھا ہے وہ محبت میں رکھا ہے نا. ہاں، تبھی فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ محبت جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کو سکون ہوتا ہے. اس کا پاس ہونا ضروری ہے. یہ جب دور ہوتی ہے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ بے سکون بن جاتا ہے. دنیا پوچھتی ہے نا شیعہ کربلا کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہاں، اتنے پیسے خرچ کر کے، پیدل چل کے، گرمیوں سے گزر کے، چھال پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو بھائی کیا کرنے جاتے ہو؟ ایک بندہ ترکی گیا، سبزہ دیکھا، نہریں دیکھیں، اچھا موسم دیکھا. یہ کربلا جا رہا ہے، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، 2 روزے ہیں، اطراف میں گرمی بھی ہے، رش بھی ہے، صفائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب سے گزرتے گزرتے اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پہ جاتا ہے.
اس سے پوچھو کیا کرنے جاتے ہو؟ کہتا بس حرم حسین میں جاتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ نعمت سکون خدا کسی کو عطا کرے۔ کہا نا جو اسے مان لے خدا اسے کیا دے گا؟ سکون دے گا۔ امام حسین کا جملہ رضن برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک۔ اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، محبوب کی رضا پہ راضی ہے، تو حسین کو کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ مقتل کے جملے پڑھیے، ہر شخص کہتا ہے ہم نے اکبر کے لاشے پہ دیکھا، عباس کے لاشے پہ دیکھا، صاحب کے لاشے، کبھی رو رہے تھے، کبھی حسین بلند بلند آواز میں چیخ رہے تھے، کبھی ایسے لگا کہ سر کے بال سفید ہو گئے، کبھی ایسے لگا کہ چھوٹے بچے کی طرح اپنی گھٹنوں پہ چلتے چلتے اپنے جواں بیٹے کے لاشے پہ آ رہے ہیں۔ لیکن کہتا یہی حسین ہے۔ جب وقت شہادت آیا چہرے پہ ایسا سکون تھا جیسے حسین نے کچھ گوایا ہی نہیں ہے، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی حسین ہے جو اکبر کے لاشے پہ رو رہا تھا، یہ وہی حسین ہے جو عباس کے بازو اٹھاتے وقت چیخ رہا تھا، یہ وہی حسین ہے جو اپنے ننھے سے 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے یہ کہہ رہا تھا کاش شیعہ ہوتے اور اپنے مولا کو دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ کہ جب سینے پر سوار ہوا تو دیکھا نہیں، عجب اطمینان ہے حسین کے چہرے پر۔ اس کو کہتے ہیں سکون۔ تمام تر مصائب و آلام میں بھی انسان کیا رہے؟ پرسکون رہے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا جب ان باسکون وجود کو مانو گے تو خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ سکون عطا کرے گا۔ بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میری مجلس کی ابتدا مولا کے ذکر سے، مجلس کی انتہا سلام بر امام زمانہ سے، تو میں مان تو رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے مجھے دیکھنا چاہیے اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیا میری زندگی میں وہ سکون بھی ہے کہ نہیں۔ اگر سکون نہیں ہے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، گڑبڑ کہیں نہ کہیں مجھ میں ہے۔ ایک ماہر ڈاکٹر دوا دیتا ہے، جناب دوا کھاؤ شفا مل جائے گی، آپ کے ڈاکٹر صاحب کھا تو رہا ہوں لیکن سر کا درد نہیں جا رہا، کہے گا کیسے نہیں جا رہا؟ 10 لوگوں کو دیا، سب کا سر کا درد گیا، آپ کا کیوں نہیں جا رہا؟ بعد میں تحقیق پتا چلی کہ جناب پرہیز نہیں کر رہے تھے۔ دوا تبھی فائدہ دیتی ہے جب آپ کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ اب خدایا سکون کیوں نہیں ہماری زندگی میں جبکہ ہم اس وجود کو مان بھی رہے ہیں؟ فرمایا ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انہیں شرطیہ۔ فرمایا یہ وجود تمہیں سکون تب دے گا بشرطی کہ تم کیا بن جاؤ؟ مؤمن بن جاؤ۔ ایک مومن و مسلم کی تعریف وہ ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں کہ جناب یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے، ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہ مسلمان بھائی وہ ہے جس نے علی کو پہلا امام نہیں مانا، مومن بھائی وہ ہے جو خلافت بلا فضل امیر المومنین کا قائل ہے۔ یہ عوامانہ تعریف ہے، لیکن قرآن کی روح سے مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو مقام یقین پر آ جائے، جیسے قرآن نے کبھی قلب سلیم بولا، سالم دل، پر اطمینان دل، پر سکون دل، جب تک تو مقام یقین پر نہیں پہنچتا۔ اور مقام یقین پہ کیسے پہنچا جاتا ہے؟ جب تک تمہارے عقیدے تمہاری تحقیق کی بنیاد پہ مضبوط نہیں ہوتے۔ حجر ابن عدی نے اپنے دل و جان سے امیر المومنین کو مانا، بیٹے کٹوا دیے پر علی کو نہیں چھوڑا۔ میثم تمار نے اپنے پورے وجود سے امیر المومنین کو مانا، زبان کٹوا دی پر علی کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ یقین کی منزل پر آتے ہیں پھر آپ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تبھی تشیع کی فکر میں، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے خدا کو ماں باپ کے کہنے پر مانا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حضرت رسول کو ماں باپ کے کہنے پہ مانا، امام علی کو اپنا پہلا امام اپنے آباء و اجداد نسلی شیعہ تھا لہذا میں نے مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رٹے والے عقیدے تجھے مقام یقین تک نہیں پہنچاتے جب تک تو خود تحقیق نہ کرے اور یقین کی منزل پہ نہ پہنچے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ قیامت کے دن کسی ہندو کو اٹھایا جائے اور خدا پوچھے بتا تیرا خدا کون تھا، تو کہے کہ میں نے بتوں کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ کہے بتوں کو سجدہ کیوں کیا تھا، کہے کیونکہ میرے ماں باپ نے کیا تھا۔ کسی کرسچن سے پوچھے کہ بتا تو نے کس کو خدا مانا، خدا ہم نے عیسیٰ کو مثلا مانا، کہ کیوں مانا، کیونکہ ماں باپ نے کہا تھا۔ اور یہاں کسی مسلمان سے پوچھے وہ چوڑا ہو کے بولے کہ پروردگارا میں نے تجھے اپنا خدا مانا، اور اللہ کہے تو نے مجھے اپنا خدا کیوں مانا، کہے ماں باپ کے کہنے پر مانا، تو وہ خدا عادل بولے گا تو صحیح نا۔ اگر اس جواب کے نتیجے میں تجھے جنت بھیجوں تو انہیں جہنم کیوں بھیجوں؟
اور اگر اسی جواب کے نتیجے میں انہیں جہنم میں بھیجوں تو تجھے جنت کیوں بھیجوں؟ کیونکہ سب نے کس کے کہنے پر مانا؟ ماں باپ کے کہنے پر مانا۔ پڑھو علی کی نہج البلاغہ، فرمائے خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، جہنم کے خوف میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے تیری عبادت اسی لیے کی کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق عبادت سمجھا۔ فرمایا میں اس خدا کی، امیر مومنین کے جملے، میں علی اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ مولا کے جملے ہیں۔ مولا نے کیسے دیکھا خدا کو؟ ایک ہے نظر، ایک ہے بصر۔ یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں یقین پر ہوں کہ ٹشو کا ڈبہ یہاں ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام بارگاہ سے باہر نکلے، کسی نے کہا مولانا تھے، آپ نے کہا ممبر پہ دیکھ کے آئے؟ یقین ہے۔ اب باہر والے کو نہیں پتا، شک ہے کہ پتہ نہیں مولانا دیکھا کہ نہیں دیکھا، کون سا مولانا تھا، وہ شک میں ہے، لیکن آپ نے دیکھا، یقین ہے۔ میں نے خبر دی فلاں گھر میں آگ لگی، آپ ابھی یقین پر نہیں ہو، آپ نے کہا خبر لانے والا سچا تو ہے، لیکن ایک بار دیکھ تو لوں، جب دیکھ کر آؤ گے تو اسے کہتے ہیں منزل حق الیقین یا عین الیقین یا علم الیقین، یہ منازل ہیں۔ آپ حق الیقین پہ پہنچو گے جب جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ہم نے سنا خدا ہے، دیکھا ہے؟ ایک مسلمان بولے کہ میں نے خدا کو دیکھا، تو یقین کبھی نظر سے آتا ہے اور یقین کبھی دلیل سے آتا ہے۔ ایک ہے دلیل عقلی کہ تم عقل حجت ہے اور عقل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا یہ چیز، مثلا ممکن نہیں ہے، 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے، تو یہ دلیل کیا بنی؟ عقل کی دلیل بنی۔ اگر میں گلاس کو پھینکوں تو کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا۔ تو آپ نے بار بار ایک عمل کو ریپیٹ کیا تو آپ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ گلاس تو کیا، اب دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز اگر پھینکی جائے تو کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی۔ اب آپ نہ بھی دیکھو لیکن آپ کے پاس کیا آ گئی؟ دلیل عقلی آ گئی، حجت قائم ہو گئی کہ جناب کیونکہ میں نے 10 بار پھینکا اور پھینکنے سے پتا چلا کہ زمین میں کیا ہے؟ گریوٹی ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب کوئی آپ کو بولے کہ جناب میں نے اپنے گھر میں بال پھینکی نیچے آ گئی، اب آپ یہ نہیں بولو گے مجھے دکھاؤ تو مجھے یقین آئے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل عقلی موجود ہے کہ جناب میں مقام یقین تک پہنچ چکا ہوں، یہ نتیجہ ثابت ہے کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور جس زمین میں گریوٹی ہو جو بھی چیز پھینکی جائے گی وہ کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ تو وجود خدا پر جو دلیل ہے، عقل سے خدا نظر آتا ہے، اس آنکھ سے خدا نظر نہیں آتا۔ پھر چھوٹے امام دعائے مکارم الاخلاق میں بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ بہت پیارا جملہ ہے، فلسفیکل جملہ۔ اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ مطلب اگر میری آنکھ نہیں دیکھ رہی، یہ آنکھ کا عجز ہے، کمزوری تیری نہیں، کمزوری کس کی ہے؟ آنکھ کی کمزوری ہے۔ اگلا جواب دیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ عاجز کسے بولتے ہیں؟ جو کمزور ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ 100 کلو کا ویٹ پڑا ہو اور میں 70 سال کے بزرگ کو بولوں ذرا اٹھائیے تو صحیح، تو کہے گا مولانا میں اس کو اٹھانے سے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہیں کوئی باڈی بلڈر بندہ ہو جو 150 کلو 200 کلو کا ویٹ اور ڈمبل اٹھاتا ہے، وہ آئے گا فوراً اٹھائے گا، اٹھا لے گا، ہم کہیں گے یہ عاجز نہیں، وہ عاجز ہے۔ تو عجز پتھر میں نہیں تھا، اس کی ناتوانی تھی کہ یہ پتھر کو اٹھا نہ سکا۔ فرمائے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ کیوں عاجز ہیں؟ فرمائے خدا اگر تو نظر آ جائے تو محدود ہو جائے، اگر تو نظر آ جائے تو کیا ہو جائے؟ محدود ہو جائے۔ تھوڑا سمجھاتا ہوا بڑھوں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا طول اور عرض کرتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھو گے اس کی کوئی لمبائی ہوگی، اس کی کوئی چوڑائی ہوگی۔ مطلب آپ کی آنکھ اجسام کو دیکھتی ہے۔ آپ کو آسمان نیلا نظر آتا ہے، پوری سائنس نے کہا آسمان نیلا نہیں ہے۔ جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے تو وہاں کلر کیا ہو جاتا ہے؟ بلو ہو جاتا ہے یا ڈارک ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے نگاہ آسمان پہ کی، بلو، اچانک اس آسمان کے بیچ میں بادل آیا تو نگاہ کسی نہ کسی جسم پہ کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ اگر پورے بادل نہ ہو تو تا حد نگاہ کیا ہے؟ سیاہی ہے، لیکن بیچ میں اگر بادل آ گیا تو وہ بادل جو آپ کو نظر آتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ سائز ہوتا ہے۔
اس بیچ میں ایک مائک ہے، آپ کی نگاہ مائک پہ رکی، اگر نہیں ہوتا تو آپ کی نگاہ مجھ پہ آتی، اگر میں نہیں ہوتا تو نگاہ ممبر پہ جاتی، ممبر نہیں ہوتا تو نگاہ دیوار پہ جاتی، دیوار نہیں ہوتی تو نگاہ وہاں رکتی ہے جہاں کوئی جسم ہو، اور وہ جسم جس کا کیا ہو، سائز ہو۔ تو اے خدا، دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ آنکھ اگر تجھے دیکھ لے تو محدود ہو جائے۔ سمجھو بات کو، اگر آنکھ تجھے دیکھ لے تو کیا ہو جائے، محدود ہو جائے۔ مطلب تجھے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا کوئی جسم ہو، کیونکہ جسم ہوگا تو آنکھ دیکھے گی، جسم نہیں ہوگا تو آنکھ کیسے دیکھے گی؟ تو کہا اے خدا، اگر تو نظر آ جائے تو محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا؟ تو آنکھ لامحدود کو نہیں دے سکتی، پر عقل لامحدود کو محسوس کر سکتی ہے، دلیل کی بنیاد پر۔ تبھی فرمایا وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہ بن جائے۔ اور ایمان نام ہے منزل یقین کا، اور یقین تبھی آتا ہے جب انسان اپنے اصول کو اپنی عقل سے مانتا ہے کہ مولانا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا اسے سمجھائیے، بیٹی حجاب نہیں کری اسے سمجھائیے۔ میں نے کہا زور زبردستی ڈانٹ واٹ کے اس کو نمازی تو بنا لو گے، لیکن 18-20 سال کے بعد یہ اپنی نماز کو چھوڑ دے گا تو کیا کرو گے؟ یہ کالج میں جانے کے بعد حجاب کو چھوڑ دے گی تو کیا کرو گے؟ تو اگر اسے عقل کے ذریعے سے سمجھاؤ گے تو یہ کبھی بھی، جس طرح میں سامنے علی کو نہیں چھوڑا، یہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ جب منزل یقین پہ پہنچے، منزل یقین پہ کیسے پہنچے گا؟ جب تک ڈائیگنوز نہ کرو کہ اگر فلاں بیماری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ڈائیگنوز انسان کر لیتا ہے تب جا کے طبیب اچھی سے اچھی دوائی دیتا ہے، دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہو، لیکن مرض کے سبب کو نہ سمجھے وہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس کی نماز کمزور ہے یقین جانو اس کی توحید کمزور ہے، جو عبادت میں سست ہے اس کی توحید کمزور ہے، جو گناہوں میں کثرت کرے سمجھو عقیدہ قیامت کمزور ہے۔ جس کو یقین کامل ہو کہ مرنے کے بعد کوئی قیامت ہے، وہ انسان گناہ کم کرتا ہے۔ جیسے یقین ہو کوئی خدا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ضرور دیتا ہے۔ امیر المؤمنین کی حیدری، اگر علی کی عبادت میں شدت پاؤ تو یہ دلیل ہے کہ علی کی توحید میں شدت ہے۔ جو عبادت میں جتنا شدید، وہ توحید میں اتنا شدید ہوتا ہے۔ جو بار بار دیکھو روئے، حضرت یحییٰ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ان کے والد گرامی، وہ بھی نبی ہیں، کہتے ہیں دیکھتے تھے محفل میں کہیں یحییٰ تو نہیں بیٹھے، تو قرآن اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے تھے، یحییٰ گریہ کر کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جیسے ان کی نگاہ حضرت یحییٰ پہ پڑتی تھی فوراً جنت کی باتیں کرتے تھے، جنت کی باتیں کرتے تھے، تاکہ بیٹا روئے نہیں۔ جس کی قیامت کا عقیدہ شدید ہو اس کا گریہ کیا ہوتا ہے؟ شدید ہوتا ہے۔ کہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کسی مومنہ کو جا قبرستان میں دفنایا، ہاں دیکھا اتار رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن میں لپیٹا، پھر قبرستان کی طرف گئے، پھر مٹی کھودی، پھر اسے قبر میں اتارا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ موت پر یقین آ گیا۔ جب یقین آیا تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ یہ ایک دم نیک بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ موت پہ کیا آ گیا؟ یقین آ گیا۔ کبھی کبھی سے خوف آتا کہیں میں نہ کل مر جاؤں، کہیں میں پرسوں نہ مر جاؤں، تو فرمایا جب تک مقام یقین تک نہیں پہنچتا اس کی نماز مضبوط نہیں ہوتی، مقام یقین تک نہیں پہنچتا توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ جوان امام حسین کے پاس، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن عادت ہے، کیا کروں؟ امام نے فرمایا سولوشن دے رہا ہوں، اس کے بعد تیری دل ہے جا کے گناہ کر۔ کہ مولا سولوشن دے رہے ہیں، کہ مولا جی بتائیے۔ امام نے فرمایا ایسی زمین پہ جا کے گناہ کر جو اللہ کی نہ ہو۔ ڈھونڈ لے پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ جو اللہ کی نہ ہو، جا گناہ کر۔ کہ مولا ایسی کوئی جگہ نہیں۔ کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے۔ کہ مولا ایسی کوئی جگہ نہیں۔ پر میں اب اگر آخری سولوشن دے رہا ہوں، اگر گناہ کرنا ہے تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہ مولا تینوں کام نہیں کر سکتا، کہ پھر گناہ نہ کر۔ اب کر رہا ہے مطلب تجھے یقین نہیں ہے کہ زمین خدا کی ہے، تجھے یقین نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، تجھے یقین نہیں کہ جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ کس کا ہے؟ رب عالمین کا ہے۔ فرمائیے وجود امام زمانہ تجھے خیر و برکت دے گا، تمہاری زندگی میں سکون لائے گا، لیکن شرط یہ ہے جب تو کیا پہنچ جائے؟ مقام یقین پر پہنچ جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اندر خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ غم کا ریزن، غم کی وجہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ بیٹا آپ کا اسکول گیا، آپ کے اندر خوف پیدا ہوا، 1 گھنٹہ لیٹ کیا، موبائل بند تھا، تو آپ کو ڈر ہوا کہیں حادثہ نہ ہو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو، تو اندر کیا پیدا ہوا؟ خوف پیدا ہوا۔ خوف نے کس کو پیدا کیا؟ غم کو پیدا کیا۔
لیکن جو منزل یقین پر آ جائے فرمایا ان کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتا. کیسا خوف؟ یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ موت ان پر آئے یا یہ موت پر آ جائیں، ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لمحہ اللہ اور رب کی ملاقات کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں. ہمیں اگر آج بھی بولا جائے جناب 4 گھنٹے کے بعد آپ کی موت ہے، تو ہم 4 گھنٹے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. کم از کم 1 مہینہ دو پروردگارا، میرے کام بہت باقی رہتے ہیں، نمازیں باقی رہتی ہیں، خیرات باقی رہتی ہیں، گناہ اتنے، توبہ تو کروں جا کے. آیت اللہ شیرازی بزرگ سے کسی نے پوچھا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے کہ 1 ہفتے میں یا چند دن میں آپ کی موت آنے والی ہے، خبر ملے آپ کو، اللہ احسان کرے آپ کو بتا دے، تو بتائیے آپ زندگی میں کون سا کام سب سے پہلے کریں گے؟ آپ تصور کریں اگر مجھے بتایا جائے، آپ کو بتایا جائے جناب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے 4-5 دن میں چلے جاؤ گے، تو میں کیا کروں گا؟ کوئی کہے گا میں قرآن پڑھوں گا، کوئی کہے گا نماز شب پڑھوں گا، کوئی کہے گا قرضے ورضے اتاروں گا، کوئی کہے گا اخلاق اچھا ہو جاؤں گا، کوئی کہے گا یہ گیم ویم کھیل کود سب کچھ چھوڑ دوں گا، بالکل نیک بن جاؤں گا، خوش اخلاق بن جاؤں گا، لوگوں کو میسج کروں گا جناب کوئی غلطی ہوئی، کوئی غیبت ہوئی، مجھے کیا کر دینا؟ معاف کر دینا. مطلب موت کی خبر ملتے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں جو مقام یقین پہ کرنے چاہیے. لیکن ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں ڈاکٹر بتائے تب یقین آتا ہے کہ موت ہے، کوئی چیز ہے، جانا ہے. کوئی خواب دیکھ لیں برزخ کا تو پھر یقین کرتے ہیں ہاں بھائی مرنا بھی ہے، کوئی برزخ بھی ہے. ہاں اب پوچھا آغا شیرازی سے کہ قبلہ آپ کو پتا چلے آپ کیا کریں؟ اب سارے شاگرد سوچ رہے تھے قبلہ کہیں گے نماز شب پڑھوں گا، قبلہ کہیں گے قرآن پڑھوں گا، قبلہ کہیں گے یہ ورد کروں گا، یہ ذکر کروں گا. آغا شیرازی بزرگ نے کہا مسکرا کر میرے لال کیا کروں گا؟ کیا کریں گے اگر آپ کو پتا چلے 1 ہفتے میں آپ جانے والے ہیں؟ میرے لال میں وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں کروں گا. میں زندگی گزارتا ہی ایسی ہوں کہ اگر 1 سیکنڈ کے بعد بھی اگر ملک الموت کہے کہ آپ کو جانا ہے، میں جاننے کے لیے کیا ہو جاؤں گا؟ تیار ہو جاؤں گا. تو منزل یقین تحقیق سے ملتی ہے، منزل یقین تقلید سے نہیں ملتی. کتنا آپ نے رب عالمین کے عقیدے کو پڑھا، اللہ کی صفات جلالی کیا ہیں، صفات ثبوتی کیا ہیں، وہ قدیم ہے، وہ حادث ہے، وہ ممکن ہے، وہ واجب ہے، وہ ہے کیا؟ کتنا پہچانتے ہیں خدا کو؟ جتنا ہم اس ملک کے فاسق و فاجر سیاستدانوں کو جانتے ہیں اتنی معرفت خدا کے لے لیتے. جتنا نیوز کو اور اخبار کو پڑھتے رہتے ہو، ہر صبح ایک اخبار آتی ہے جناب، چائے کا کپ رکھ کے پڑھتے رہتے ہو. 9 بجے کی اخبار سننی ہے، جس ملک میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، بار بار اخباریں سن کے اپنے دماغ کو انسان خراب کرے. اس سے اچھا نہیں تھا تو 10 منٹ رب کو پڑھ لیتا، خدا کو پڑھ لیتا، امیر المومنین کی امامت کو پڑھ لیتا، عقیدہ قیامت کو پڑھ لیتا، عدل الہی کو پڑھ لیتا، تو کم از کم توحید تو مضبوط ہو جاتی. اس سے اثر کیا پڑتا؟ عمل مضبوط ہو جاتا. اب ایک مثال دوں، ربط مصیبت، آج ویسے بھی دیر ہو گئی ہے. دیکھیے ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا، ایک ہے یقین ہونا، 2 الگ الگ چیزیں. علم کیسے؟ کہ آپ کو علم ہے کہ قیامت ہے لیکن یقین ہے کہ نہیں. آپ کو علم ہے کہ میں نے مرنا ہے لیکن یقین ہے کہ نہیں. آپ کو علم ہے کہ خدا ہے پر یقین ہے کہ نہیں. دیکھو جتنا مجھے کیمرے کی آنکھ پر یقین ہے، خدا کی آنکھ پر ہے. یہاں کے مولوی سے لے کے سیاستدان تک کیمرے کے سامنے شریف ہیں. ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، کیمرے کے سامنے سارے شریف ہیں ماشاءاللہ، ادب سے ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے. تنہائیوں میں ان کی شرابیں شراب ہوتی ہیں، کیمرے کے سامنے شہد بن جاتی ہیں. تنہائیوں میں شراب ہوتی ہے، کیمرے کے سامنے پیر صاحب کا پانی بن جاتا ہے. کیمرہ کیا؟ کیونکہ خوف ہے اس آنکھ سے، لیکن اس آنکھ سے خوف نہیں جو بڑی اشد ہے، بڑی شدید ہے. اسفل السافلین خالدین فیہا اشد العذاب عذاب علیم قردۃ خاسئین وقودها الناس والحجارہ. اس آنکھ پر یقین ہے تو پھر بندہ معصوم ہے نا. پھر عصمت کیا ہے؟ عصمت یقین ہے اس آنکھ پر. اس آنکھ پہ یقین آیا، بندہ خطا سے مسحون عن الخطا بن جاتا ہے.
حد الامکان غفلت آ جاتی ہے انسان میں، لیکن حد الامکان کوشش کرتا ہے میں کیا کروں، اس خطا سے کیا ہو جاؤں، دور ہو جاؤں۔ یہ تشیع میں عقیدہ دینا کہ تمہارا امام تجھے دیکھ رہا ہے، سیدہ مجلس میں آ رہی ہیں، امام زین العابدین دعوت، یہ کس چیز کو مضبوط کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس آنکھ پر تیرا ایمان بڑھے کہ حجت خدا غیب کے پردے سے تجھے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، مولا حسین دیکھ رہے ہیں۔ ادخلوا یا اللہ، حرم امام میں جاتے ہو نا، اذن دخول کیا ہے؟ یقین کی منزل پانا۔ ادخلوا یا اللہ، اے خدا تو ہے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخلوا یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ نہیں رسول چلے گئے ہمیں سن نہیں رہے، نہیں، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخلوا یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء، بی بی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخلوا یا مولائی امیر المؤمنین، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ حافین تحت هذه البقعۃ المبارکہ، اے اللہ کے ملائکو جو اس حرم معصوم میں تشریف فرما ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مطلب آپ سے کہلوا کے آپ کو کیا دلایا جا رہا ہے؟ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ملائک ہیں، تجھے دیکھتے ہیں۔ یہ سکون تجھے کہاں سے ملتا ہے؟ زمین تو زمین ہے، کربلا کی زمین کیوں سکون دے رہی ہے؟ روضہ حسین کیوں سکون دے رہا ہے؟ اس زمین میں اتنا سکون کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ملائکت اللہ ہیں، یہ معصوم کا جسم مبارک ہے، جس کے بدن میں اتنی خوشبو ہو۔ کسی کے پاس اوریجنل خاک شفا ہو تو صرف سونگ کے دیکھیے، اس خاک کو سونگنے سے جو سکون ملتا ہے، دنیا کا کوئی عطر انسان کو اتنا سکون نہیں دیتا۔ ہاں، کبھی کبھی بین الحرمین جاؤ تو صبح صبح کبھی کبھی ہوتا ہے یہ، آپ کو ایسے لگے گا آپ کسی سیب کے باغ کے اندر ہو۔ کبھی اپنے بچوں کو سیب کے باغ میں لے جاؤ، سیب کا باغ، چلو باغات نہیں ہے تو کوئی 6-7 کلو سیب تر و تازہ لا کے گھر میں رکھو، تھوڑا سونگو، اس کی خوشبو ہوتی ہے سیب کے باغ کی۔ بین الحرمین میں آپ جاتے ہیں تو صبح صبح کبھی کبھی جب ہوا چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میں سیب کے باغ میں ہوں۔ خود اوریجنل جو خاک شفا امام حسین ہے، اس کو جب سونگو گے تو ایک عطر خاص بھی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سیب کا باغ ہے۔ سیب کیوں؟ کیونکہ رسول جب معراج پر گئے تھے تو جنت کا سیب دیا گیا تھا، وہ پھر جناب خدیجہ، پھر جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ ہاں، وجود میں خوشبو ہے نا، وجود میں خوشبو ہے۔ سارا سلسلہ منزل یقین کا ہے۔ سست نہیں پڑے اس راہ میں، ہاتھوں میں رسیاں پڑ گئیں، سست نہیں پڑے۔ جمع بیٹے کا لاشا سست نہیں پڑے، لیکن محبت تو ہے نا اکبر سے، وہ دکھ اپنی جگہ ہے باپ ہونے کی حیثیت سے۔ عباس بھائی ہیں، وہ دکھ اپنی جگہ ہے کہ میرا بھائی ہے۔ یہ ہمارے اکثر ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ جب حضرت غازی عباس کے بدن پہ پہنچے تو کلام کیا، کہا کہ مجھے بھائی کہو، یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے یہ بعید ہے کہ حضرت عباس سے بات کی امام حسین نے۔ کیوں؟ کیونکہ سر پہ عمود آہنی مارا گیا تھا، عمود کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے بالکل امیر المومنین کا سر جس طرح شکافتہ ہوا تھا، عباس کا سر دو شکاف ہو گیا تھا۔ 4000 تیر انداز درختوں کے پیچھے چھپے تھے، کسی ایک بندے کو ایک ٹائم پہ 4000 تیر مارے جائیں، پھر بازو کاٹے جائیں، پھر اس سر پہ عمود مارا جائے۔ کہتے وہ جسم دیکھنے کے تھا ہی نہیں کہ امام حسین اسے دیکھ سکیں یا حضرت عباس کلام کر سکیں، وہ کیفیت تھی جسم حضرت عباس کی۔ تبھی لکھنے والے لکھتا ہے، عربی کے جملے ہیں، جب اکبر کے جنازے پہ پہنچے تو کہا بکل حسین، حسین روئے۔ کچھ صحابی ہیں جن کا سر مولا نے گود میں رکھا، جناب جون ہیں، جناب سعید ہیں، ہر صحابی کے بدن پہ نہیں کہ وقت نہیں تھا اتنا، کربلا بہت تیزی سے جنگ ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک صحابی شہید ہوتے گئے، یعنی مولا کے پاس ٹائم تھا اس کے پاس جائیں اس کے پاس جائیں، نہیں ہے۔ کچھ اصحاب کے جنازوں پہ گئے، جون ہیں، سعید ہیں، غالباً جناب حر ہیں۔ کہتے اکبر کے جنازے پہ آئے، بکل حسین روئے، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، کہ بکل حسین روئے۔ اب کیفیتیں الگ الگ تھیں، قاسم پہ بھی روئے، اکبر پہ گئے چھوٹے بچے کی طرح، آنکھوں سے نور چلا گیا، اندھیری آ گئی آنکھوں میں، پیاس تھی، شدت تھی، گرمی تھی، وجود بشری ہے۔ کہا جون کے جنازے پہ آئے، بڑا روئے اس غلام پہ امام حسین۔
کیونکہ پتھر مار مار کے سے گرایا گیا تھا. کہتا ہے ہر جگہ روئے 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 روئے، لیکن کہتا ہے جب عباس کے بدن پہ آئے تو لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا بکل حسین، کہا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کر دیا. وہ کیفیت بن گئی غازی عباس کے بدن کی. کا مقام افسوس یہ تھا کہ جب حسین چیخنے لگے نا تو یہ 4000 جو تیر انداز تھے انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور ہنسنا شروع کر دیا کہ اب ہم نے حسین کا حوصلہ توڑ دیا. اس وقت کہا عباس اٹھو، یہ تیرے مولا کا مذاق بنا رہے ہیں. اس کربلا میں بھی اگر حسین کو کوئی سکون دے رہا تھا وہ سجدہ آخر تھا، وہ رضا برضا تھا، وہ تسلیما لامر تھا. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام وعلی علی ابن میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. بیویوں کو بڑا بھروسہ تھا عباس پہ. سیدہ زینب کہتی تھی بیویوں جب تک عباس کوئی خیمہ پہ حملہ نہیں کر سکتا. سکینہ کہتی تھی جب تک چچا ہے ہم پیاسی نہیں رہیں گے. لیکن کہتے ہیں جب علم کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا، بچے کی آواز بلند ہوئی چچا قسم لے لے اب کبھی پانی نہیں مانگو گے. اے خدا ایک بار سکینہ کو چچا دکھا دے. جب کبھی کوئی ظالم تماچا مارتا تھا فریادیں کرتی تھی کوئی چچا عباس کو بلائے، کوئی چچا عباس کو بلائے. قافلہ بازار پہنچا، سیدہ زینب بار بار سر کو دیکھتی تھی، فرماتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا. عباس میں زینب اجڑ گئے. تبھی مولا فرماتے ہیں شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو،
کیونکہ ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے۔ بازار شام ہے، بچی سیدہ زینب کی گودی میں، فرمایا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ بی بی نے فرمایا سکینہ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، دوڑی دوڑی گئی، گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا، قائدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ سب دیکھ رہے ہیں، تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے۔ او قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ روایت کے جملے ابھی تک مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اپنا چہرہ بلند کیا، اس کی نگاہ زخمی گانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، درو کر کا میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں؟ اس دعا نے زینب کو بڑا رلایا، اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام نہ سنائے۔ کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ زینب کا وطن یاد آیا، کہنے لگی مومنہ کیا مدینے میں تیرے رشتہ دار ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی اس سے بھی بڑھ کر ہے، بتا مدینے میں تیرا کون ہے؟ او قیدی بی بی مدتیں گزر گئے، میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا، میں نے عباس کو نہیں دیکھا۔ اور کون ہے تیرا مدینے میں؟ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو جس بی بی نے مجھے قرآن پڑھایا، جس بی بی نے مجھے حجاب سکھایا، اللہ مجھے اس کی دوبارہ زیارت کرا دے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤ؟ نہیں قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے، او یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں
تیری دعا یہی قبول ہو تو کیا کہو گے؟ کیا کہنا چاہتی ہو کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ مومنہ غصے میں آتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بی بی کو بد دعا نہ دے، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے سیدہ نے سر اٹھایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بنت علی، ارے وہ دن گزر گئے میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ چند اشعار بی بی سکینہ کو پرسہ پیش کر رہا ہوں کہ جب بی بی زندان میں تھی ان کو ان کے بابا کا سر دیا گیا۔ بی بی کہتی ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ جب مجھے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ سب جواب دیں، جب مجھے آپ مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشم سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے جب مجھے وہ جو آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے، ان کو بے اتارا بابا، جب مجھے جب مجھے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے جب مجھے
नोके निज़ाम पे उसे देखूं तो देखूं कैसे मेरा सगर था मुझे जाते भी प्यारा जब मुझ